عجیب و غریب اس کے ایک دو جملے میں پڑے ہوئے ہیں. اگر اللہ چاہے تو اسی پر میں اسلام اور ذکر کر سکتا ہوں، لیکن کچھ بیان اور ارادہ ہے جو میرے رب کی منظور ہوگا وہی بیان ہوگا. کاملین نے لکھا اور کاملین سے پہلے سارے کاملین کے رئیس اور مالک جو عرش کے مالک ہیں، زمین و آسمان کے مالک ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جس کا روح نکلتا ہے آدمی مر جاتا ہے، اس کے جسم سے روح پرواز کرتا ہے، اس کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو آنکھ کی طرف سے اس اپنے روح کو دیتے ہیں. میرا روح اللہ کے فضل و کرم سے میرے وجود کے اندر ہے. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جس طرح خون گشت کرتا ہے پورے وجود کے اندر، روح کس طرح گشت کرتا ہے. لیکن روح کا مرکز دل اور دماغ ہے. آپ کا بھی روح سب کرتا ہے، لیکن جس پر جسم سے جدا ہوتا ہے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھ کی ایک طرف سے وہ اپنے روح کو دیکھتا ہے کہ میرے جسم سے جدا ہو کے رخصت ہو رہا ہے. اور مومن کا روح آپ کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم تو میں سنا دیتا ہوں، روح مومن کا روح اس کے جسم سے جدا ہوتے ہی سیدھا حضور کو نور کے پاس جاتا ہے. عرش معلّہ سے بھی آگے سید المرسلین کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور اللہ کے پاس تو حاضری دیتا ہے. پھر اس کو حکم ہوتا ہے کہ سیر کر لے، گشت کر، لیکن برزخ بھی چلا جاتا ہے. برزخ ایک پتھر ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے. دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے، اس پردے کو برزخ کہتے ہیں. تمام ارواح مومنین کے برزخ میں، لیکن خصوصیت کے ساتھ مومنین کے روح کو پرواز حاصل ہے. وہ آمن فارغ آپ اپنے ماں باپ، رشتہ دار، دوست یار کی قبر، مومن کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر السلام علیکم ابھی پورا نہیں پڑیں گے تو ماما موجود کرتا اور پہچان لیتے کہ مرد ہے یا عورت ہے. روح کو اللہ نے قوت و طاقت دی ہے، اور روح پوری زمین آسمان کو دیکھتا ہے. جس طریقے سے آپ باہر کے آسمان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آسمان کے اندر نہیں داخل ہو سکتے. اور یہ جو دیکھتے ہیں یہ بھی روح ہی کے نور سے دیکھتے ہیں دور کی چیز کو. آپ تصور کریں اگر مدینہ شریف مکہ مکرمہ دیکھا ہے، تصور کریں مکہ شریف مدینہ پاک، اب ان کا تصور آپ کو سامنے ہوگا. لیکن آپ مدینہ شریف مکہ شریف میں موجود نہیں ہوں گے، لیکن جس جسد سے جدا ہوگا روح جو ہی ارادہ کرے گا مدینہ شریف میں پہنچا. اور یہ رتبہ زمین کے اندر اللہ پاک نے اوتاد، اقدار، غوث، بدلاء، نجباء، رقباء اور عصائر کو عطا کیا ہوا ہے. یہ سارے عمر فار مدینہ کی قوت، وہ کس کی قوت ہے؟ روح کی قوت. روح بہت عجیب و غریب، لیکن روح کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اور روح کی کیفیت کا علم نہیں ہے. کچھ بزرگوں نے روح کی کیفیت بیان کی، کچھ نے کہا نہیں یہ اللہ اس کے رسول کا راز ہے، اس کی کیفیت آپ نہیں بیان کر سکتے.
یہ نہ میرا روح میرے میرے صورت کے مطابق ہے، وہ کیفیت بھی آتی ہے، اور آپ کا روح آپ کی صورت کے اوپر ہے۔ لیکن کاملی نے کہا قرآن مجید ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے آقا امام سیوطی نے لکھا ہے، علماء اکثر اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ حضور کو روح کا علم نہیں دیا، نعوذ باللہ، مگر سرکار سیوطی فرماتے ہیں روح کا مکمل علم حضور کو ہے، اور دیگر غوث کو تو بھی یہی کہتے ہیں، میں مولوی کی بات نہیں کرتا، غوث اور قطبوں کا اجماع اتفاق ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خمسہ بھی جانتے ہیں، قیامت کا علم بھی آپ کے پاس موجود ہے، اور روح کا علم بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجیے روح آپ کو سکھا رہا ہے اللہ، اللہ سکھائے تو علم دو، تم سکھاؤ بچے بھی حاصل کر لیں، اور سرکاری مدینہ علیہ السلام کو اللہ سکھائے ان قوم کے پاس علم ہی کوئی کیسے مسلمان؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجیے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ روح میرے رب کریم کا امر ہے، لہذا کافرین نے عجیب و غریب ایک بات فرمائی، انہوں نے فرمایا موت کے ساتھ عقل ظاہر نہیں ہوتا، روح جسم سے جدا ہو گیا، مر گیا نا، موت آ گئی، موت داخل ہوتی ہے، موت کے پاس روپے کے لیے وہ نہیں پہچانتا، باپ ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی، رشتہ دار ہے یا ہے، کسی کو نہیں پہچانتا، لیکن عقل کا ایک نور ہے، عقل نور ہے نا، اور حدیث مبارک کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، یہ حدیث مبارک ہے، لیکن عقل وہ ایک سوچ ایک سمجھ وہ موجود ہے تو اسی پوری کو روح کو دل بھی روح جدا ہو گیا ہے اور اوپر چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے، میں یہ بھی سنا چکا ہوں کئی بار سنا چکا ہوں کہ کبھی کبھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں، جس شخص کو یاد فرماتے ہیں اس کا نام لے کر رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہاں، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے، جی اس کے دل کے اوپر آ کر وہ ٹکر ہو جاتا ہے، اور شخص کو معلوم ہو جاتا ہے، جس کو معلوم ہے اس معلوم ہو، اور حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو مجھ پر ضرور پڑا کرو، اور پڑھو ذکر اللہ بخیر من ذکر ما ذکر علی بخیر، اگر بھلا کرے تو اس کا جو نے مجھے یاد فرمایا۔ میں حدیث کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، تو سید کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی شان کو گنتی کے اعتبار سے سمجھنے سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، وہ اللہ سے بھی بالا کر رہا ہوں۔ سید عبدالعزیز دباغ اپنے خلیفہ سے فرماتے ہیں کہ ولیوں کو، کسی ولی کو ایک اللہ تعالیٰ کے اسم شریف کا راز ملا ہے، کسی کو 2 اسماء شریف کا، کسی کو 3 اسماء شریف کا، اور کسی کو 10 اسماء شریف کا، لیکن میرے بھائی
اللہ پاک نے ننوانے کے قریب اسماء شریفہ کا اسرار اور رموز عطا فرمایا، جبکہ آپ ذہنی علوم نہیں پڑھی مگر اشکی مسلم طیب طاہر سید اللہ سعادات کی محبت نصیب فرمائے، سعادات کا احترام اور سعادات کو غلطیوں سے بچائے۔ میں یہ بھی کہہ چکا ہوں جو نجیب الطرفین سید ہے وہ تقدیم الطرفین سید ہے، واللہ العظیم باپ اور ماں دونوں کی طرف سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نسبت ہو چکی ہے، یہ سلسلہ بڑھتا ہے، وہ کبھی کافر نہیں ہو۔ باقی کوئی مومن ہوگا، کوئی غوث بنے گا، کوئی ولی بنے گا، کوئی قطب ہوگا، کوئی منافق ہو جائے گا، کوئی گناہگار ہو مرے گا، کوئی کافر ہو کے مرے گا، کوئی مشکل ہوگا۔ یہ خصوصیت ہے ان کی۔ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالی نے 99 سے زیادہ حسن عطا کیا ہے۔ اللہ پاک نے ایک حسن پیدا کیا، اس ایک حسن میں آدھا حسن سیدنا یوسف علیہ السلام ہوتا ہے، ایک حصہ جو حسن ہے آدھا حصہ یوسف علیہ السلام ہوتا ہے، اور آدھا حصہ باقی پوری کائنات پہ تقسیم فرمایا، اور میرے تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو 99 حصہ حسن عطا کیا۔ میں کسی زمانے میں کہہ چکا ہوں کہ میں جنونی ہوں، میں عرض کروں کہ میرے حافظ الملت والدین جلال الدین سیوطی کے ساتھ کیوں محبت کرتا ہوں؟ اللہ نے مجھے ان کی محبت عطا کی ہے سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے حضور النور کے ماں باپ کی تعریف میں 9 رسائل لکھے۔ باقی اگر کسی نے کہا تو ایک رسالہ لکھا ہے، یا کسی نے 1-2 سفر میں تعلیم کر لی ہے، انہوں نے 9 رسائل لکھے۔ جب میں ان کو سلام کرنے کے لیے مصر گیا، ان کی زیارت دوبارہ 2 جگہ ہیں، ایک سیوط شریف جہاں آپ پیدا ہوئے، سیوط شریف میں ہے، یا دوسرا قاہرہ امام جعفر صادق کی بہو کے زیارت کے پاس آپ کی قبر مبارک ہے، روضہ پاک ہے۔ آپ جو ملت والدین جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو میں نے یہ پڑھا خصوصی طور پر، ان کی ایک کتاب مبارک ہے جو آپ نے آخر میں لکھی ہے، آخر میں جو کتابیں لکھی ان میں سے ایک کتاب بھی ہے، اور یہ اس وقت کی کتاب مرتب کی جس وقت بیداری کی حضور کا دیدار کرتے تھے، اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ شہنشاہ تو کے لیجیے آگے تو آپ دروازہ نہیں کھولتے، ہمیں شہنشاہ چھوڑ کے ایک پولیس کا سپاہی بلائے کہ جوتے کو اتار کے دوڑتے ہیں ان کے پاس، اور پھر اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں اور ولی کہلاتے ہیں، اور دور کرتے رہتے ہیں دنیا داروں کے دروازوں پر۔ ہاں جی، لیکن اس وقت کے بادشاہ نے اونٹ لاد کے اشرفیوں کے اونٹ بھیجے، اور ساتھ خود سے جانتے ہیں ہم جو آپ نے پنجابی میں جن کو ہجرا کہتے ہیں، خود سے بھیجے اور کہا 5-6 بھیجے کہ فرمایا یہ آپ
آپ نے فرمایا اچھا تم پر ظلم کرتے ہیں، مجھے خدام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان تحفوں کی بھی ضرورت تھی، یہ تحفے واپس لے جاؤ، ان خدام کو میں مدینہ شریف مکہ شریف اپنے خرچ پر دے دوں گا، اپنے جیب سے خرچ دیا اور فرمایا جاؤ مکہ شریف اور مدینہ پاک کی خدمت دو۔ آپ کو معلوم ہے کہ کعبہ شریف کے اندر جو غسل دیتے ہیں اور جھاڑو دیتے ہیں یہ قوم ہے، یہ حبشہ سیدنا بلال کے وطن کے لوگ ہیں، اور روزہ اطہر مدینہ شریف میں بھی جو خوشبو سلگاتے ہیں اور جھاڑو دیتے ہیں وہ یہ خود سے مبارک ہے۔ میری ملاقاتیں ہوئی بہت زیادہ ان کے ساتھ، مجھے انہوں نے توفیق بھی دیے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ لہذا میں آپ کو عرض کروں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں امام سیوطی کی۔ پہلے جملوں سے شروع کرتے ہیں کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ تار گیا ہوں، سمجھ گیا ہوں کہ ہاں اس وقت ان کا ہاتھ کام اٹھتا ہے، جسم کام اٹھتا ہے اور قلم تحریر کرنے سے رک جاتی ہے، اور چاروں کا ساتھ پھیلوتے ہیں، سرکار کو بلاتے ہیں، کبھی مختلف انداز میں اللہ تبارک میں حضور علیہ السلام کے واسطے پیش کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ ہیں کہ میدان حشر میں آپ اللہ پاک سے نہ اپنے لیے مانگیں گے نہ اپنی بیٹی پاک کے لیے۔ سبحان اللہ، میں برادران شام رسی نہیں کرتا، نہ اپنے لیے نہ اپنی بیٹیوں کا کے لیے، بطول زہرا کے لیے بھی رب سے نہ مانگیں گے، اپنے لیے بھی کیا مانگیں گے، اپنی امت کی مغفرت مانگیں گے۔ چلتے تعریف کرتے جا رہے ہیں، درمیان میں جا کر کہتے ہیں، فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو اس کو جماعت کو مصر کی عورتیں برداشت نہ کر سکی اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حسن و جمال کا پرتو اگر پہلے اسباب میں رکے تو ساری کائنات ہمیشہ کے لیے سو جائے۔ آیات شریف میں یہ علامہ ہے، یہ فاضل عالم ہے، کون نہیں مانتا ہے وہ، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کے اندر کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ حضرت ملت الدین سید جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، لیکن آپ کو حضور جمال کا پرتو پڑ جائے تو ہمیشہ کی ساری مخلوق ہو جائے۔ اللہ پاک حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، جس شخص کے اندر سید کائنات کی سب سے زیادہ محبت ہوگی، سب سے زیادہ محبت ہوگی، اسی کو اللہ تعالیٰ کی بھی سب سے زیادہ محبت کرے۔ یہ شرط ہے بات ہے۔ اگر حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ آپ نہیں کرتے، آپ کے پاس محبت نہیں، میں ایک اپنے قانون سے سن چکا ہوں، ایک گستاخی، اللہ تعالیٰ پناہ دے ایسے لوگوں سے، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جس کو حضور کی سچی محبت نصیب نہیں ہے، اس کو اللہ کی محبت کہاں نہیں مل سکتی۔ اللہ پاک نے خود فیصلہ کیا ہے اور قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے سید الوجود وصاحب المحمود صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اور آپ کی سچی محبت کہاں تک لے جاتی ہے، اللہ اور اللہ ہی بہتر کرتا ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ فرماتے ہیں، والذین اہتدوا، جو لوگ اللہ کی بارگاہ سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں،
زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اللہ پاک ان کی ہدایت سے اور اضافہ فرماتا ہے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد تقویٰ عطا کر دیتا ہے. تقویٰ کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ اور سب سے زیادہ خوف اللہ اس کے رسول سے. کبھی محبت غالب ہو جاتی ہے، کبھی خوف غالب ہو جاتا ہے. وہ ہر وقت اللہ اس کے رسول کی محبت یا اللہ اس کے پیارے رسول کے خوف سے ڈرتا رہتا ہے، اس کے درمیان رہتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یقیناً تم مومنوں مسلمانوں میں سب سے بہتر، سب سے مکرم اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، اور متقی یہ ایک درجہ ہے، یہ بھی درجہ اللہ نصیب کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی. میرے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا. اس کو مخاطب ہو کے صحابہ کو آپ سامنے تھے، لیکن یہ کتاب میرے اور آپ کے لیے ہے. جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات گزر گئے ہیں، جتنے اس وقت ہے اور جتنے آئندہ آئیں گے، ان سب کے لیے یہ کتاب مبارک ہے. آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا. مومنوں میں سب سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اخلاق کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ اور اخلاق کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ بیوی اور بچوں سے. جو شخص اپنی بیوی اور بچوں کو ہر وقت تنگ رکھتا ہے، اذیت دیتا رہتا ہے، اس کے پاس قطعاً کوئی اخلاق نہیں. خواب کو ساری رات جاگے اور سارا دن روزہ رکھے، وہ بد اخلاق ہے. وہ صحیح الاخلاق ہے، وہ اللہ کی بات سے دور ہے. برادران اسلام سے لڑائی مبارک ہے، قطع رہی فساد ہے. اور آنے پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جتنا بھی فساد ہوگا، فساد کریں گے تو یہ قطع رہی سارے فساد ہے. اللہ تعالیٰ سے لڑنے کی توفیق عطا کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی. اللہ کے فضل و کرم سے یہ فقیر وہ ہے جس کو صلہ رحمی کی توفیق پیدائش سے لے کر اس وقت تک نصیب ہے. یہ وہ فقیر ہے جو مدینہ شریف چلا تو کفر کے فتوے لگ گئے، کہا یہ کافر ہو گیا ہے. مدینہ شریف جانے کا کوئی ثبوت نہیں، مگر جنہوں نے فتوے لگائے ان سب کو میں پیسے دیتا رہا، ابھی تک دے رہا ہوں. لڑائی میں ہوئی نا، میں ان کے سر کا درد بھی برداشت نہیں کر سکتا. گاؤں کے بچوں کو معلوم ہے، مگر وہ گزر گئی تو 50 سال سے بھی پرانی بات ہے، 55-56 سال ہونے والے ہیں. اس لیے میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ پاک کے فضل و کرم حضور سیوطی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے اور حافظ اور امام شاہرانی نے مستقل کتاب لکھی ہے.
اس کا نام رکھا ہے تحدث بنعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا یہ واجب ہے۔ انہوں نے مستقل کتاب لکھی اور اس پہ یہ بھی لکھا کہ میں نے 1,24,000 پیغمبر کا دیدار کیا ہے۔ اور سن لو کچھ بات پریشان ہو جاتی ہے، میں ادھر بھی کیفیت کی کوئی بات کر جاتا ہوں کبھی کبھی، ابھی تک میں نے آپ کو کچھ نہیں سنایا۔ ہاں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ نہیں، سنو، جس برتن کے اندر پانی جائے تو برتن بھر جائے، اس کا منہ کھلا ہو تو پانی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں، آپ مثالوں کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو جو ولی اس حالت پر پہنچتا ہے تو اس کو حکم ہوتا ہے کہ اب اللہ کی تعریفوں کا تذکرہ کر، اس کو حکم ہوتا ہے بیان کر۔ اسی واسطے ہم غوث زمان مدینہ منورہ سے اپنے مرید کو خط لکھا کہ میں حضور کا دیدار میدانی میں کر چکا ہوں۔ ہاں جی، یہ مدیر میں لکھا ہوا ہے، اور بھی اس طریقے سے واقعات ہیں، لیکن بچتا نہیں کہ پانی تھوڑا سا ہو، کسی کو پی بھی نہ سکے صحیح، تو اس میں کیا بہنا ہے اور کیا بہنا ہے، توڑ دے تو الگ بات ہے۔ جو پھر آپ بتا دوں کو جو جلالی ولی ہوتے ہیں وہ زیادہ چھپاتے ہیں، اور اگر آپ کو ایک بار، دو بار، 4 بار دیدار ہوا ہے تو بیان کرنا، اگر حضور علیہ السلام کی طرف سے حکم ہوا ہے تو بیان کرنا، اور اگر آپ سینکڑوں بار کر چکے ہیں، ایک ولی انتقال فرماتے ہیں یمن کے جو مدینہ شریف میں تھے، اور انہوں نے کتاب لکھی اور فرمایا کہ میرا تجربہ ہے، بہت ساری عبادتوں کا تذکرہ کیا، میں نے فلاں درود پڑھا، فلاں سورت پڑھی، فلاں شریف پڑھا، اس کے بعد مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا، اور فرمایا وہاں اخیر پر لکھتے ہیں الحمدللہ مجرب مجرب الحمدللہ الحمدللہ مجرب، بہت بات ان کی تعریف میں نے پڑھا ہے، میں نے ان کا دیدار بھی کیا، کوشش بڑی کی، لیکن پہلی انتخاب کروا رہے تھے، ان کے مجھے مجھ سے ملاقات ہوئی، کوئی بھی نہیں، کہتے ہیں کہ ایسا حسن اخلاق والا بندہ ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ کچھ بزرگوں نے فرمایا کہ اتنے خوش اخلاق کہ ہم گر جاتے تھے اس کو، حسن اخلاق ہوتے، حسن اخلاق بہت بڑی نعمت ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی فرمایا تھا کہ صحابہ کرام جو مشرف اسلام ہوئے تو سب کچھ ان کو مل گیا مشرف اسلام ہونے کے بعد، لیکن پہلی ان کی جو زندگی ہے جہالت کی، اس میں انہوں نے بڑے ظلم کیے تھے، اور سب سے زیادہ ظلم بھی عورتوں کا، عورتوں کا بہت بڑا حصہ ہے، تمہارا رزق بھی عورتوں کی برکت سے اور بچوں کی وجہ سے، تمہارا دین ایمان کا اضافہ بھی بیوی اور بچوں کی وجہ سے، اگر تم نرم ہو، اگر ہر وقت کو تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، نصیحت تربیت کا حکم ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن صلہ رحمی میں پہلا نمبر ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کو خوش کرنا، یہ نہیں کہ خدمت کر کے ساتھ یہ بھی کہو کہ میں تو آپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں پھر بھی آپ خوش نہیں ہوتے، نہیں، اف نہ کرے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، ماں کے 3 درجے ہیں، باپ کا 1 درجہ، ماں کے 3 درجے، اور کسی کی ماں نہ ہو تو خالہ کی اور پھپھی کی خدمت کرو، پہلا نمبر ماں باپ، دوسرا نمبر بیوی بچے، اس کے بعد دادا دادی،
نانا نانی، چچا، ماموں، ان کی اولاد اور اپنی اولاد، پوتے، نواسے، یہ سارے صلہ رحمی کی مستحق ہے۔ یعنی صلہ رحمی کیا کرنی ہے؟ ان کو کپڑا پہناؤ، بھوکے تو کھانا کھلاؤ، ان کو گرمی لگی ہے تو ٹھنڈی جگہ بٹھاؤ، اگر سردی لگ رہی ہے تو تم ان کو اچھے بستر میں بٹھاؤ اور ان کو پیار کرو، ان کا ہاتھ چومو۔ ماں باپ کی تو خبر کچھ بھی نہیں جاتی، ماں باپ کی خبر تو چومو جائز ہے، فضیلت ہے، ولی کی خبر تم چومو۔ ماں باپ اور اپنی اولاد اور اپنے رشتہ دار کیا صلہ رحمی ہے؟ اگر وہ غریب ہیں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے، آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ تمہارا رشتہ دار تمہارا مخالف ہو اور تم اس کی خدمت کرو۔ اگر خود وہ محسوس کرتا ہے تو کسی کے ذریعے اس تک کپڑا پہنچاؤ، پیسے پہنچاؤ، کھانے کی چیزیں پہنچاؤ۔ یہ صلہ رحمی اگر کثرت سے ہو، کثرت فساد کرے گی دنیا میں اور زمین میں۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو 3 بار زہر دیا گیا۔ تیسری بار جب زہر دیا گیا تو آپ انتقال ہو گئے۔ حضور سرکار امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ حضور بتا دیں کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس میں سوال کر رہا ہوں، میں بتا دوں کہ تم جھگڑا کرو گے اور یہ فرما کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ، ان کی خدمت کرنا، ان کے غم میں شریک ہونا، ان کی خوشی میں شریک ہونا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور اگر صلہ رحمی نہ کرو گے، ان کو گالیاں دو گے، ان کی پٹائی کرو گے، ان کی ساتھ عداوت کرو گے، ان کی مخالفت کرتے رہو گے تو یہ قطع رحمی ہے۔ اللہ تعالیٰ قطع رحمی سے تمام مسلمانوں کو بچائے اور صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صلہ رحمی میں یہ بھی آتا ہے، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خاتون عرش معلا کو کے سائے میں کھڑی ہوگی جس کے بچے ہوں اور وہ شادی دوسری کرتا ہے، اس لیے دوسری شادی نہ کرے کہ اگر میں نے شادی کر لی تو میرے بچے رل جائیں گے، میرے بچوں کی حفاظت کون کرے گا، ان کی خدمت کون کرے گا، یہ پریشان ہو جائے گے، ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو وہ صبر میں، کیونکہ ہر چیز پر صبر ہے نا، دکھ پر صبر ہو گیا نا، صبر ہو گیا نا، تو یہ بھی ایک صبر ہے کہ اس کو نفسانیت جب غالب ہو کر پریشان کرے گی تو وہ صبر کرے گی کہ دن میں گناہ نہیں کرے گی۔ نفس اور شیطان گناہ پر اکسائے گا لیکن وہ گناہ نہیں کرے گی اور اپنے بچوں کی خدمت کرے گی۔ سید کائنات فرماتے ہیں یہ خاتون تو بتاؤ برادران اسلام، اگر ایسی خاتون تمہارے محلے میں ہو، تمہارے شہر میں ہو تو وہ سب مستجاب الدعوات ہے نا، اس کی دعائیں انشاءاللہ مقبول ہیں، اور اللہ پاک اس پر رحمت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے سائے کی نیچے کھڑی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے عرش معلا کے سائے۔ باقی جو رشتہ دار ہیں اور پریشان ہوں گے وہ عرش معلا کو تھام کے شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے ساتھ قطع رحمی کی ہے، میرے فلاں 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 رشتہ دار نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، خوب اچھی طرح کھاتا پیتا رہا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی سچی محبت عطا کرے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی
سچی محبت عطا کرے. اور اللہ کریم نے خود فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرنے چاہتے ہو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی تو پھر میری اتباع فاتبعونی میری پیروی میری اتباع یحببکم اللہ اللہ تم سے پھر محبت کرے گا. یعنی حضور علیہ السلام کی اتباع میں یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کریم جل مجدہ کی اطاعت اور اتباع کے لیے آپ بیٹھے ہیں. ابھی جو آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ خطبہ سنیں گے نماز پڑھیں گے یہ حضور پر نور کی اتباع ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. عبادت صرف اللہ کی ہے اور طاعت سرکار مدینہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور طاعت اللہ کی ہے. اور اللہ کریم نے یہ بھی فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا یقیناً حتماً اس نے اللہ کی اطاعت کر دی ہے. یعنی حضور کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار مدینہ کی اطاعت نصیب فرمائے. اور فرمایا رب کریم نے یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے جتنے بھی پہلے گناہ سبحان اللہ یہ اشارہ نظر کیا تھا یہ کسی انسان مخلوق کی دلیل ہے. اگر اللہ کریم محبت بھی کرے گا گزشتہ جتنے تمہارے گناہ ہوں گے سب معاف کر دے گا. بشارت پر بشارت گناہ بخش دیے جائیں گے اور رب کی محبت نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے. اب محبت کے ساتھ عطا فرمائے اور محبت جو ہے وہ دل دماغ میں ہے زبان میں نہیں ہے ظاہری جسم میں نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.